نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے پچھلے بیانات میں طائف کا اور معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں کیا کچھ حالات آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو معراج کے لیے آسمانوں پر بلا لیا اور یہ بتایا کہ اے انسانوں، اگر تم میرے نبی کا استقبال کرنے سے انکار کر دو گے تو میں آسمان کے فرشتوں کو آپ کے استقبال کے لیے صفیں باندھنے کا حکم دے دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کی اور آپ کے زخموں پر مرہم رکھا، آپ کو اتنے اوپر بلایا، اپنے پاس بلایا جہاں کوئی اور نہ جا سکا، اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور جنت کی سیر کرائی، اور وہاں کے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے اور اللہ پاک سے آپ کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی اور آپ نماز کا تحفہ لے کر تشریف لائے۔ یہ واقعہ پچھلے بیان میں عرض کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے مدینے کے راستے کو ہموار کیا کہ اب مدینے میں اسلام کی ابتدا ہوئی اور مدینے والوں کے دل ایمان کی طرف مائل ہوئے۔ حج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آنے والوں کے پاس خود جا کر دعوت دیا کرتے تھے تاکہ کوئی ان میں سے ایمان لے آئے اور اسلام کو قوت ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے ایک رات نکلے تو مینا کے پہاڑوں میں ایک گھاٹی کے پاس آپ کو انصار کے کچھ لوگ مل گئے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو 11 نبوی میں حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن 6 بندوں سے ملاقات ہوئی وہ مدینے کے قبیلہ خزرج کے تھے اور جو بت پرست تھے۔ اسعد بن زرارہ، عوفہ بن حارث، رافع بن مالک، عتبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ اور عقبہ بن عامر، یہ 6 افراد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں قرآن سنایا اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کھول دیے اور انہوں نے فوراً ایمان کو قبول کر لیا اور ایمان میں داخل ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مدینے کے یہودیوں سے سنتے رہتے تھے کہ آخر الزمان آنے والے ہیں، نبی آخر آنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہوں گی اور یہ حالات ہوں گے۔ تو بہرحال یہ سنتے رہتے تھے اور وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اس کے اگلے سال 12 نبوی میں جب یہ حج کو آئے تو ان میں کے 5 تھے اور 7 کو اور لے کر آئے اور یہ 12 لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر مینا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، ناحق قتل نہیں کریں گے اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گے۔ اسی بیعت کو بیعت عقبہ یا بیعت اولا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں تاکہ وہ مدینے میں اسلام کی دعوت دے، تبلیغ کرے اور جو لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں ان کو قرآن سکھائے، اسلام سکھائے اور ضروری باتیں بتائے۔ تو ان کی درخواست پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں گئے اور اسد بن زرارہ کے ساتھ مدینے میں انہی کے مکان پر قیام کیا اور دین کی دعوت اور تبلیغ دیتے رہے، اور یہ دونوں ہی جو ہیں وہ سبب بنے مدینے میں اسلام کے پھیلنے کا۔ اگلے سال 13 نبوی میں یعنی تیسرے سال 72 یا 75 لوگ جو ہے مصعب بن عمیر کے ساتھ حج پر آئے اور ان میں سے 73 مرد اور
2 عورتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو وہ دن رات محنت کرتے رہے اور دعوت دیتے رہے، اور اب تیسرے سال میں جو ہے 72 سے 75 لوگ جو ہے وہ آئے۔ اور جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کی محنت وہاں پر کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کا تعارف کراتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، تو تھوڑے ہی عرصے میں انصار کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں ان کی دعوت نہ پہنچ گئی ہو اور کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ تو جب مدینے کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی تو انصار نے مسلمانوں کی نصرت کا وعدہ کیا۔ تو ان لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے چلیں، کیونکہ مکے کے حالات معلوم تھے کہ کس طرح سے یہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور دین پر ایمان پر چلنا کتنا مشکل ہے۔ تو اب یہ تجویز پیش کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مدینہ لے چلیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے کہا کہ دیکھو سوچ سمجھ کر بات کرو، تم ان کو لے جاؤ گے تو اتنا آسان کام نہیں ہے، مسائل پیدا ہوں گے، لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں، دشمن ہیں، قریش تم پر حملہ کریں گے، مکے والے تم پر حملہ کریں گے اور تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور جنگ و قتال ہوگا، تو تم یہ سب برداشت کر پاؤ گے؟ اس لیے اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم گھبرا جاؤ۔ اس پر انصار نے یقین دلایا اور بہادری اور دلیری والی تقریریں کی۔ حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اچھی طرح سوچ لو کس بات پر بیعت کر رہے ہو۔ کہا اے گروہ خزرج، تم کو معلوم ہے کہ کس بات پر تم بیعت کر رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ تم عرب اور عجم سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، اور آگے چل کر اگر تم نبی کو چھوڑ دینے کا خیال رکھتے ہو تو ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس وقت اگر تم نے چھوڑا کہ جب آپ پر مصیبت آئے تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی ذلت تمہارا مقدر بنے گی، اور اگر تم اپنے وعدے پر قائم رہ سکتے ہو تو پھر نبی کو لے چلو کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارا مقدر بنے گی۔ انصار نے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ہم آپ پر اپنی جانیں خرچ کر دیں گے اور اپنا مال خرچ کر دیں گے، اور ہم کسی طرح کی دریغ نہیں کریں گے، خدا کی قسم اس بیعت کو ہم کسی بھی قیمت پر نہیں توڑیں گے۔ تو آپ نے 12 لوگوں کو نقیب بنایا کہ یہ سب کا خیال رکھیں گے اور سب کو جوڑ کر لے کر چلیں گے۔ اس میں اسد بن زرارہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، سعد ابن ربی ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، برہ ابن معرور ہیں، اسید بن حزیر ہیں۔ تو اس طرح 12 لوگ جو ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت کا نقیب بنایا کہ یہ 12 لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب کو جوڑ کر لے کر چلیں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور سب کا خیال رکھیں گے۔ انہی میں سے ایک عبداللہ بن رواحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں اور آپ جس چیز پر چاہیں ہم سے بیعت لے لیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر اتنا بتا دیں کہ معاوضہ کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ کہا خدا کی قسم انتہائی نفع کا سودا ہے، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ تو وہ قرآن کی آیت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور اللہ کا وعدہ حق
اور سچ ہے، اور یہ اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا بڑے بڑے وعدے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے میں پکے اور سچے ہیں۔ اور یہاں پر ان کی یہ بات پر اللہ پاک نے بشارتیں دی ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم کامیابی ہیں۔ صحابہ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جب آپ غالب آ جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہونا تھا، تو حالانکہ حالات ایسے قسم پرسی کے ہیں، دور دور تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ بھی ہوگا، کہ حالات ایسے ہیں۔ لیکن صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ غالب آ جائیں گے تو ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ تو صحابہ کا یقین دیکھیے کہ انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، یہاں تک کہ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مدینے والوں کو مل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بھی مدینہ واپس ہوئے، اور آپ کا وصال بھی وہیں مدینے میں ہوا، اور آپ وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ لوگ واپس گئے تو قریش کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی ہے، تو قریش بھی گئے اور جا کر وہاں خیموں میں جا کر تحقیق کی کہ کیا بات ہے، رات کو کیا ہوا ہے، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بیعت کی ہے؟ تو جنہوں نے بیعت کی تھی وہ تو خاموش رہ گئے، اور جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی وہ شور کرنے لگے کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے، ہم نے کوئی بیعت نہیں کی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک فیصلہ کن وار کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ طے کیا کہ اب جو ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور یہی جو ہے سبب بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا۔ تو پھر دارالندوہ میں ان کی میٹنگ ہوئی، جہاں یہ لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے، اور کہا دیکھو بنو ہاشم، بنو عبد مناف اور بنو مطلب کا کوئی آدمی بھی میٹنگ میں نہ آئے، اس لیے کہ ہم جو طے کریں گے وہ خبر کہیں لیک نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ قبائل کا کوئی آدمی میٹنگ میں نہ آئے۔ اور پھر سب سے رائے لی گئی کہ کیا کرنا چاہیے، تو کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کہا کہ قید کر دو ان کو، کسی نے کہا کہ شہر بدر کر دو۔ ابو جہل نے کہا ایک کام کرو، ہر قبیلے کا ایک ایک جنگجو، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان تیار کیا جائے، اور وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے، اور جب وہ صبح کی نماز کے لیے نکلیں تو ان پر حملہ کر کر نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ آئندہ انشاءاللہ اگلی قسط میں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔